بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بار میرے روبرو آ جاؤ، پھر میں دکھاؤں گا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کتنا طاقتور اور ناقابل شکست ہے۔ سنگریلا، کیا تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ درندے جانور اپنی جسمانی قوت سے آپس میں لڑتے ہیں؟ کیونکہ جانور ذہانت سے خالی ہوتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی دی ہے اور ذہانت بھی، لہٰذا ہم انسانوں میں کوئی جسمانی طاقت سے مقابلہ کرتا ہے، کوئی ذہانت سے مد مقابل کو شکست دیتا ہے، کوئی اپنے ہتھیاروں سے مارتا، اپنے وسیع ذرائع اور اختیارات سے مقابل کو کچل دیتا ہے۔ انسانوں نے مقابلہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے کئی طریقے رائج کیے ہیں۔ اگر تم انسانوں سے کہو گے کہ اپنی ذہانت سے طریقے اختیار نہ کریں اور جانور بن کر صرف جسمانی مقابلہ کریں تو ساری دنیا تم سے پوچھے گی کیا تم جانور ہو، عقل سے خالی ہو؟ وہ گرج کر بولا، تم مجھے جانور کہہ رہی ہو؟ میں نہیں، ساری دنیا کہے گی۔ جنگ کبھی ایک ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک امریکہ ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ فوجی طاقت ہے، سب سے زیادہ ہتھیار ہے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے حد وسیع ذرائع اور بڑے زبردست اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے مقابلے میں اسامہ بن لادن کے پاس جہاد کرنے کے لیے صرف ایمان ہے۔ میں تمہیں دوڑا رہی ہوں، ویسے اسامہ بن لادن امریکہ کو دوڑا رہا ہے۔ اب وہ اسامہ بن لادن سے کہے کہ بھائی ایمانی جذبہ چھوڑ کر سامنے آ کر لڑو، نہیں تو ہم لڑائی نہیں کھیلیں گے، تو ایسا کہنے والا کتنا بڑا گدھا ہوگا؟ کیا تم گدھے ہو؟ گدھا کہنے پر وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے گالیاں دینے لگا۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا، میڈم سوری مسٹر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں سونیا نہیں، امریکی سفیر ولسن بول رہا ہوں۔ ابھی ہم سونیا کی آواز سن رہے تھے۔ ہاں وہ بول رہی تھیں، اب میں بول رہا ہوں۔ کیا سنگریلا میری آواز سن رہا ہے؟ جیرالڈ نے کہا، ہاں سن رہا ہے۔ جان ڈولسن نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنگریلا سے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس وقت سونیا نے مجھے قیدی بنا رکھا ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب تک میری جان بچانے کے لیے سنگریلا یہاں نہیں آئے گا تب تک وہ میری پٹائی کرتی رہے گی۔ اتنا مجبور ہوں کہ سنگریلا کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتا، ورنہ مجھے بچانے کے لیے پورا امریکہ آ سکتا ہے۔ سنیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد سونیا کی آواز آئی، امریکہ کی طرح ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میری خیال خوانی کرنے والے مجھے ایک ایک لمحے کی خبر دیتے رہیں گے کہ اس سفیر کے لیے امریکی امداد آ رہی ہے یا صرف سنگریلا آ رہا ہے۔ اگر وہ بزدل پہلے کی طرح پہلوانوں کو لے کر آئے گا یا خفیہ امریکی امداد پہنچے گی تو میں اس سفیر کو اس کے پورے خاندان کے ساتھ جہنم میں پہنچا دوں گی۔ اس سفیر کو پورے خاندان کے ساتھ صرف 2 گھنٹے تک سانس لینے کی اجازت دے رہی ہوں۔ انہیں بچانے کے لیے صرف سنگریلا آئے گا اور یہاں صرف میں اس کے روبرو رہوں گی۔ وہ جسمانی قوت سے لڑے گا، میں ذہانت سے اسے مات دوں گی۔ اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ میں نے یہاں کس طرح ذہانت کا جال بچھایا ہے۔ سارے قدیمہ سے نکلے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے گھڑی دیکھ اور بزدل نہیں ہے تو 2 گھنٹے سے پہلے چلا آ، دیٹس آل۔ جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ہی کڑکدار آواز کے ساتھ سنگریلا نے چیختے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ میز کی سطح شیشے کی تھی، اس شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، وہ پہلی بار روبرو آئے گی۔ جیرالڈ نے دوڑتے ہوئے جا کر باہر جانے والے دروازے کو بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا، مسٹر دورانی اسے روکو۔ سونیا نے اپنی مکاری سے پھر اسے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ شیشہ ٹوٹنے کے باعث اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر کہا، جاؤ سونیا کے روبرو جاؤ، مگر اس کے چیلنج پر غور کرو کہ اس نے اپنی ذہانت سے کیسا جال بچھایا ہوگا۔ پہلے اپنی ذہانت سے سوچو کہ وہ تم جیسے خونخوار شیر کو پنجرے
پنجرے میں بند کرنے کے لیے کیسی چالیں چل چکی ہوگی، سوچے سمجھے بغیر وہاں جانا گویا خودکشی کرنا ہے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کیسی جوابی کارروائی کرے۔ جیرالڈ فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ ذہانت اور مکاری اسی کو کہتے ہیں۔ میری جان نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا مگر اس کا ہاتھ زخمی کر دیا تھا، اسے روبرو بلانے سے پہلے اس کی ذہانت کو نکارا بنا دیا تھا۔ آئندہ وہ میری یا جیرالڈ کی ذہانت پر انحصار کر سکتا تھا۔ سونیا نے میرے لیے ایسا راستہ ہموار کیا تھا کہ میری ذہانت اسے بری طرح لے ڈوبتی، وہ صرف امریکی آقاؤں کی ذہانت سے خود کو بچا سکتا تھا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سنگریلا نے میز کا شیشہ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں ایک ہاتھ زخمی کر لیا۔ ٹیلی فون اور دوسری اہم فائلیں اور کاغذات ٹوٹی ہوئی میز پر سے گر کر دور بکھر گئے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تو پتا چلا کہ وہ گرنے کے باوجود سلامت ہے۔ جیرالڈ نے فرش پر سے ٹیلی فون اٹھایا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گرنے کے باوجود ریسیور کریڈل پر ہی رکھا رہ گیا تھا۔ اس نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں تھامس جیرالڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں امریکی وزارت خارجہ کا سیکرٹری بول رہا ہوں، سنگریلا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیرالڈ نے فون کا اسپیکر آن کر کے سنگریلا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے کہا، امریکی وزارت خارجہ کے سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ریسیور لے کر کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں سنگریلا بول رہا ہوں۔ سیکرٹری نے کہا، درد سر بول رہے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے ہمارے سفیر کے فون پر تمہاری اور سونیا کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں، اس گفتگو کی ریکارڈنگ ہم تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے سفیر جان ڈولسن اور اس کی فیملی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ وہ کہہ چکی ہے کہ تمہارے وہاں جانے سے ان کی جان بچ سکتی ہے، تمہیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ سنگریلا نے کہا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس مکار نے مجھے ٹریپ کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے جال بچھا رکھا ہے۔ یہ تمہارا اور سونیا کا معاملہ ہے۔ تمہارے جھگڑوں میں ہمارے سفیر اور اس کے بیوی بچوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ صرف میرا اور سونیا کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے فرحاد کو قتل کرنے کے لیے آپ سے معاوضہ لیا ہے، یہ آپ کی حکومت کا بھی معاملہ ہے۔ بکواس مت کرو، ہم نے فرحاد کو قتل کرانے کا معاوضہ نہیں دیا ہے۔ فرحاد سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم امریکی کیسے طوطا چشم ہو، پہلے فرحاد کو قتل کرانا چاہا، اب اپنا سفیر خطرے میں ہے تو مجھے قتل ہونے کے لیے وہاں جانے کو کہہ رہے ہو۔ غیر ضروری باتیں نہ کرو۔ سونیا نے 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے۔ ابھی اسے فون پر کہو کہ 2 گھنٹے کے اندر آ رہے ہو۔ تم اس سے جو کہو گے اس کی ریکارڈنگ ہم سن لیں گے۔ فون بند کر دیا گیا۔ جیرالڈ نے کہا، یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہے؟ میں تمہیں آج رات ریسلنگ رنگ میں لانے والا ہوں، مگر سونیا کے علاوہ امریکی حکومت بھی تمہارے خلاف ہو گئی ہے۔ سنگریلا نے غصے سے کہا، امریکی حکومت میرا کیا بگاڑ لے گی؟ یہ امریکی تو برسوں سے فرحاد کے دشمن ہیں، مگر سب سے طاقتور ہونے کے باوجود آج تک فرحاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وہ آج بھی زندہ سلامت ہے، میں بھی ان کی دشمنی کے باوجود زندہ سلامت رہوں گا۔ میں نے کہا، فرحاد کو بابا صاحب کے ادارے کی قوت حاصل ہے، تم اکیلے ہو، تمہیں تحفظ دینے والا کوئی مضبوط ادارہ نہیں ہے۔ جیرالڈ نے کہا، میری ریسلنگ پارٹی کے پیچھے عالمی سطح کے خطرناک مجرم پناہ لیتے ہیں، سنگریلا کو بھی میں پناہ دوں گا۔ میں نے کہا، مسٹر جیرالڈ، برا نہ ماننا، تم سنگریلا کے ذریعے لاکھوں کروڑوں ڈالر کمانا چاہتے ہو، لیکن آج رات اسے مقابلے کے لیے رنگ میں کیسے بھیجو گے؟ قاہرہ میں CIA اور موساد کے کئی سراغر ساں ہیں، وہ سنگریلا کو جہاں دیکھیں گے گولی مار دیں گے، اور ریسلنگ کے دوران میں لاکھوں افراد کے درمیان چھپ کر اسے مار ڈالنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ سنگریلا نے کہا، اب 2 طرف سے میری جان کو خطرہ ہے۔ ایک تو CIA والے مجھے قتل کرنا چاہیں گے، دوسری طرف سونیا بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا، تیسرے کو بول رہے ہو؟ تیسرا فرحاد ہے۔ سنگریلا نے ناگواری سے کہا، وہ مرد نہیں ہے، اپنی بیوی کو میرے پیچھے نہ لگاتا۔
میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا فرحاد بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم سے نمٹنے کے لیے اپنی بیوی ہی کافی سمجھتا ہو۔ یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح رات بھر دوڑاتی رہی۔ اس کے علاوہ تمہارا معاملہ امریکی وزارت خارجہ تک پہنچا دیا ہے۔ جیرالڈ نے کہا میں سنگریلا کو CIA کے ہاتھ سے مرنے نہیں دوں گا۔ جہاں تک آج کی ریسلنگ کا تعلق ہے، سنگریلا آج ضرور مخالف پہلوانوں سے مقابلہ کرے گا، میں ابھی سے سمجھوتا کروں گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر امریکی سفیر جان ولسن کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر ایک چھوٹی سی بچی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ جیرالڈ نے پوچھا۔ بیٹی تم کون ہو؟ میڈم سونیا کو ریسیور دو، وہ میڈم جا چکی ہیں، اپنے ڈیڈ کو فون دو۔ تھوڑی دیر بعد سفیر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سنگریلا، میں تھامس جیرالڈ بول رہا ہوں۔ فون کے سپیکر پر سنگریلا تمہاری آواز سن رہا ہے۔ میڈم سونیا کہاں ہیں؟ وہ مجھے اور میرے بیوی اور جوان بچوں کو اس طرح باندھ کر گئی ہے کہ نہ ہم خود اس بندش سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ میری 5 برس کی بیٹی ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ سونیا نے میری صرف 5 برس کی بیٹی کو آزاد رکھا ہے تاکہ وہ فون اٹینڈ کر لے اور اس کا ریسیور میرے کان سے لگائے۔ میرے ہاتھ بھی اس طرح باندھے گئے ہیں کہ میں کسی کو فون نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ میڈم سونیا جا چکی ہیں؟ وہ جا چکی ہے، لیکن ہمیں بچانے کے لیے کوئی اس کمرے میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل سے ایک پتلا سا تار باندھ رکھا ہے۔ اس تار کے درمیانی سرے سے ایک ہینڈ گرنیڈ اس طرح باندھا ہے کہ کوئی دروازے کو کھولے گا تو اس کے ساتھ تار کے کھینچتے ہی گرنیڈ کی چابی ایک جھٹکے سے نکلے گی، پھر میں اپنی بیوی بچوں سمیت گرنیڈ کے پھٹ جانے سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ سنگریلا یہاں آ جاؤ، سونیا نے کہا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی مدت کے اندر یعنی 7:30 بجے تک آ جاؤ گے تو ہمیں مرنے نہیں دے گی۔ اس کمرے کے دروازے کو کھولے بغیر ایک تدبیر سے تار کاٹ کر گرنیڈ کو الگ کر کے ہمیں بچا لے گی۔ جیرالڈ نے پوچھا کیا کمرے کی کھڑکی سے بھی بم منسلک ہے؟ نہیں، مگر کھڑکی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، اس کی چوکھٹ میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر تو فکر نہ کرو، ہم جالیوں کو کاٹ کر اندر آئیں گے، پھر تار کو بھی کاٹ کر گرنیڈ کو الگ کر دیں گے۔ جو کرنا ہے جلدی کریں، ہمیں کسی طرح بچائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ جیرالڈ نے فون بند کر کے سنگریلا سے کہا میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا، تمہیں ہلاک تو کیا زخمی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے غصے اور جنون میں اپنا ایک ہاتھ زخمی کر لیا ہے، ویسے یہ گہرا زخم نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر وہاں جاؤں گا۔ میں نے کہا مسٹر جیرالڈ، آپ کے لیے سنگریلا جتنا قیمتی اور ضروری ہے اسی طرح سنگریلا کے لیے آپ قیمتی اور ضروری ہیں۔ آپ دونوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ پھر کسے جانا چاہیے؟ وہ سفیر امریکہ کے لیے ضروری ہے، لہذا سنگریلا وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو فون کرے کہ سفیر کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہاں سونیا موجود ہے لیکن کہیں چھپ کر سنگریلا کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہذا CIA والوں کو وہاں جا کر سفیر اور اس کی پوری فیملی کو بچانا چاہیے۔ جیرالڈ نے خوش ہو کر مجھ سے کہا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے سنگریلا، تم سیکرٹری کو فون کرو۔ اس نے وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ سیکرٹری نے کہا میں سیٹلائٹ کنیکشن سے سن چکا ہوں کہ سونیا جا چکی ہے اور سفیر اپنی فیملی کے ساتھ ہینڈ گرنیڈ کے بلاسٹ ہونے سے کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ اب تم وہاں جا سکتے ہو۔ کیا آپ سونیا کی مکاری کو نہیں سمجھ سکتے؟ وہ کہیں چھپی ہوئی میری طاق میں لگی ہوگی، مجھے ضرور ہلاک یا زخمی کرنا چاہے گی۔ آپ کو تمام حالات کا علم ہو چکا ہے، آئندہ میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ آپ اپنے CIA کے ایجنٹوں کو وہاں بھیج کر آسانی سے سفیر کو بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، مگر آئندہ تمہاری طرف سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تم سونیا سے دور چلے جاؤ، 24 گھنٹے کے اندر قاہرہ چھوڑ دو۔ جیرالڈ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا آج اور کل رات ریسلنگ ہے، تم 50 گھنٹوں کا وقت لو۔ جیرالڈ نے
माउथ पीस से हाथ हटाया। संग्रीला ने कहा, आप जानते हैं मैं कभी आपका हुक्म नहीं टालता, लेकिन काहिरा छोड़ने के लिए मुझे 50 घंटे का वक्त दें। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। ये वादा करता हूँ कि यहाँ सोनिया से दूर रहूंगा। ऑल राइट, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम कोई प्रॉब्लम पैदा ना करो। 50 घंटे के बाद ये मुल्क छोड़ दो, दैट्स ऑल। इधर से फोन बंद हो गया। संग्रीला ने रिसीवर को गुस्से से रखते हुए मुझसे और जेराल्ड से कहा, मैं तुम दोनों की बात मानकर अभी सोनिया के मुकाबले पर नहीं जा रहा हूं, और वो सेक्रेटरी मुझे बुज़दिल समझकर कह रहा है कि मैं सोनिया से दूर चला जाऊं। आखिर क्यों जाऊं? क्या मैं एक औरत के मुकाबले में कमजोर हूं? बात कमजोरी की नहीं, मसलहत अंदेशी की है। तुम किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर सोनिया और फरहाद को ललकार सकते हो। जेराल्ड ने इसके इशारे पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर दुरानी हमेशा तुम्हारी और मेरे फायदे की बात समझाते हैं, गुस्सा थूक दो। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम बुज़दिल और कमजोर होते तो मैं आलमी शोहरत याफ्ता पहलवानों के मुकाबले में तुम्हें कभी लाना न चाहता। मैंने कहा, संग्रीला मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मिस्टर जेराल्ड की बात मानकर यहाँ 50 घंटे गुजार लो। तुम मेरी जहानत पर भरोसा करते हो। मैं वादा करता हूँ ऐसी तदबीर सोचूंगा कि सोनिया तुम्हारे रूबरू आने पर मजबूर हो जाएगी। संग्रीला ने मेरा हाथ थाम कर कहा, जब से हमारी मुलाकात हुई है मैं तुम पर अंधा एतमाद करने लगा हूँ। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है और हमेशा बड़ी दानाई से मशवरे देते हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर आराम से नींद पूरी करूंगा और शाम तक मिस्टर जेराल्ड के लिए रेसलिंग रिंग में जाने के लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा। जेराल्ड मुझसे बहुत खुश था। वो हमें अपनी कार में बिठाकर एक बंगले में ले आया। इस बंगले में एक ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम थे। इसने कहा, दोपहर या शाम को जब भी आंख खुले मुझसे फोन पर राब्ता करना। वो अपना मोबाइल फोन नंबर लिख कर दे गया। मैंने संग्रीला से कहा, कल रात से दौड़ते दौड़ते और दिमागी तवानाइयां सर्फ करते करते मैं तो थक गया हूँ। तुम भी जाकर आराम करो और इत्मीनान से शाम तक सोते रहो। वो अपने बेडरूम में चला गया। मैंने अपने बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया के पास पहुंचा। इसने बताया कि सफीर के बंगले के अहाते में 3 अजनबी आए थे। मैंने कहा, वो CIA के एजेंट होंगे। बहरहाल जो भी हों, इन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में एक कमरे की खिड़की के पास आकर देखा। अंदर वो सफीर अपने बच्चों के साथ बंधा हुआ था। अब इसकी छोटी बेटी भी बंधी हुई थी, जिसने जेराल्ड और संग्रीला का फोन रिसीव किया था। इस फोन का रिसीवर क्रेडल से अलग रखा हुआ था। एक एजेंट ने खिड़की के बाहर से कहा, मिस्टर विल्सन हम आपको बचाने आए हैं, लेकिन हमें बताया गया था कि आपकी छोटी 5 साला बेटी को बांधा नहीं गया है। सफीर जॉन डोल्सन ने कहा, हाँ पहले ये आजाद थी। मैंने संग्रीला से फोन पर बात की और मेरी बेटी ने ये रिसीवर फोन के क्रेडल पर रख दिया तो अचानक ये दरवाजा खुला। वहाँ सोनिया नजर आई। इसने कहा था कि दरवाजा खुलते ही ग्रेनेड का धमाका होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसने इस ग्रेनेड को उठाकर कहा कि ये सिर्फ प्लास्टिक का खौल है, इसमें कुछ नहीं है। इसने ग्रेनेड की चाबी खींचकर निकाली, बाकी धमाका नहीं हुआ। इसने मेरी छोटी बेटी को हमारे साथ बांधते हुए कहा, इसे मुझसे और इन मासूम बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ शिकार फांसने के लिए ऐसा कर रही है। इसने मेरी बेटी को बांधकर रिसीवर को क्रेडल से अलग रख कर जाते हुए कहा, तुम लोगों की रस्सियां खोलने के लिए मेरा शिकार आएगा। वो तुम्हें आजाद करेगा और खुद जिंदगी की कैद से आजाद हो जाएगा। खुशकिस्मती से संग्रीला वहां नहीं गया। बदबख्ती से CIA के 3 एजेंट वहां पहुंचे। जब सफीर ने इन्हें बताया कि दरवाजा खुला हुआ है और धमाके का कोई खतरा नहीं है, तो वो बड़े मुस्तैद और मोहतात रहकर बंगले के अंदर आए, क्योंकि वो कह चुकी थी जो शिकार वहां आएगा फिर जिंदा नहीं जाएगा। वो तीनों एक दूसरे के लिए ढाल बनते हुए बंगले के अंदर आए और एक एक कमरे और बाथरूम वगैरह में जाकर सोनिया को तलाश करते रहे। एक ने कहा, वो बाहर हमारी ताक में होगी, आओ पहले सफीर साहब को रिहाई दिलाएं। वो तीनों इस कमरे में आए। इन्होंने इन सब की रस्सियां खोली। सफीर की एक बीवी
بیوی، 2 بیٹے اور ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ ان تینوں میں سے 2 ایجنٹس رسیاں کھولتے وقت ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، سفیر سے بھی سوال کر رہے تھے۔ تیسرا ایجنٹ فون پر کہہ رہا تھا، سر ہم نے ڈولسن اور ان کی فیملی کو بچا لیا ہے، سونیا بنگلے کے باہر کہیں چھپی ہوئی ہے، آپ دوسرے ایجنٹس کو بھیج کر اسے گرفتار کرائیں، وہ گرفتار ہوگی یا ماری جائے گی تو ہم بنگلے سے باہر جائیں گے۔ اس نے ریسیور رکھ کر اپنے ریوالور کی تمام گولیاں نکال کر سفیر کی بیوی کے ہاتھوں میں دیں۔ اس سے پہلے وہ 2 ایجنٹ بھی سفیر سے سوالات کے دوران میں چند سیکنڈ کے لیے غائب دماغ ہو کر اپنے اپنے ریوالور کی گولیاں اس کی بیوی کو دے چکے تھے۔ وہ تمام گولیاں لے کر چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، اسے اندر سے بند کیا، پھر ایک کرسی کھینچ کر اسے دروازے سے لگا کر بیٹھتے ہوئے بولی، سونیا بنگلے کے باہر نہیں اندر ہے، تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تینوں ایجنٹس نے پہلے اسے حیرانی سے دیکھا، پھر مسٹر ڈولسن کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جان ڈولسن نے کہا، میں بہت مجبور ہوں، یہ میری وائف نہیں میڈم سونیا ہے، اس نے میری وائف کو کہیں دوسری جگہ بھیج دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی احکامات کی تعمیل کرتا رہوں گا اور مجھے جو کہنے کے لیے کہا جائے گا وہی کہتا رہوں گا، تو وہ شکار کھیلنے کے بعد میری وائف کو زندہ سلامت یہاں بھیج دے گی۔ یہ سنتے ہی تینوں نے اپنے اپنے ریوالور کا رخ سونیا کی طرف کیا۔ سونیا نے اپنی دونوں مٹھیاں کھولیں، اس کی ہتھیلیوں پر 18 گولیاں تھیں جو اس کی گود میں پاس فرش پر گرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ایک ہتھیلی میں صرف 3 گولیاں رہنے دیں۔ انہوں نے سونیا کو پہلے صرف نشانے پر لیا تھا، لیکن گولیوں کو دیکھ کر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان کے ہی ریوالوروں کی ہیں۔ انہوں نے ٹریگر کو دبایا، تینوں ریوالور کھٹ کھٹ کی آوازیں پیدا کر کے رہ گئے۔ وہ بولی، میں نے وارننگ دی تھی کہ سنگریلا یہاں نہیں آئے گا تو مدد کے لیے دوسرے آنے والے مارے جائیں گے، میں تم تینوں میں سے کسی ایک کو زندہ جانے کا موقع دوں گی۔ اس نے ذرا دور ایک گولی کو فرش پر پھینک کر کہا، تم تینوں میں سے جو پہلے اس گولی کو اٹھا کر اپنے ریوالور کے چیمبر میں ڈالے گا وہ زندہ جائے گا۔ تینوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے پہلے فرش پر پڑی ہوئی گولی کو دیکھا، پھر مکاری سے سونیا کو دیکھا، پھر تینوں ہی چھلانگیں لگا کر اس گولی کو اٹھانے آئے، ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایک دوسرے کو گولی اٹھانے سے روکتے ہوئے خود سے اٹھانے کے لیے لڑتے رہے، پھر ایک نے گولی کو اٹھا لیا، چیمبر میں اسے ڈالا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ گولی ہاتھ میں آتے ہی سونیا کو گولی مار دے گا، لیکن اس کے ریوالور کا رخ اپنے ایک ساتھی کی طرف ہوا، پھر ٹریگر دب گیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ وہ کراہتا ہوا فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔